اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الف لام میم۔ اللہ نے نال سورہ بقرہ نا آغاز کرنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ اس نے اندروں ساڑے کی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساڑے کی بخیر و خوبی اس کی کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الف لام میم حروف مقطعات، حروف مقطعات اے حرف نے جڑے کہ اللہ نی طرفوں کچھ صورتاں نے آغاز چائن اور انہاں مانی اللہ تعالیٰ ہی جاننا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس قرآن نے ہر حرف پر 10 نیکیاں، فرمایا ہر حرف تے ایک نیکی اور وہ نیکی 10 نیکیاں جیسی ہے، اور فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ لہذا اے ترے حرف جنہاں کی اصل اللہ تعالیٰ ہی جاننا، اس تو قرآن نا آغاز ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، کتاب نے پر الف لام نامی اضافہ ہے اور با پر پیشوی حالت رفع وچ بھی ہے، اے مبتدا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالکا ایک مبنی حرف ہے، مبنی حرف ہونا کہ جڑا ہر حالت وچ اپنی شکل، اپنی اعرابی شکل یعنی جڑا آخری حرف ہے اس کی شکل برقرار رکھنا، حالت فاعلی جو بھی، مفعولی جو بھی اور حالت اضافی جو بھی، وہ اپنی شکل ہی جی رکھنا۔ لیکن ذالکا دی پہچان کتھوں ہو سی؟ اس اے ذالکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، ذالکا یاد رکھے اس میں اشارہ ہے، اور اس نا مشار الیہ الکتاب ہے۔ الکتاب جڑا ہے اگر اس میں اشارہ نہ مشار جڑا ہے اے الف لام نہ لشنا پہ یعنی معرفہ ہے تے پھر اے بھی معرفہ ہو سی، اور اگر اے حالت رفع چاہے تو اس میں اشارہ کی بھی حالت رفع جی سمجھا جاسی۔ ذالک الکتاب، ذالک کا مطلب ہے وہ، لیکن اساں ترجمہ کیا کرنے ہاں؟ یہ کتاب، اساں یہ ترجمہ کرنے ہاں، اور یہ نہیں عربی کہہ رہے ہیں ہاذا۔ لیکن اے یاد رکھے کہ کسے عظمت والی چیز کی جس لئے بیان کیتا گشنا ہے عربی نے اندر، تو او جڑا اس میں اشارہ یا اس کی ضمیر وغیرہ ہے، جڑا اس میں اشارہ جڑی آئی ہے تھے ذالکا، او قریب نے بجائے بعید نہیں آ جیسی دور نہیں، اے وہ جڑا استعمال ہونا پیا۔ ترجمہ اساں اسنا یہ چی کرساں، لیکن ذالکا صرف اور صرف اس کتاب نی عظمت نی وجہ نال آیا ہے۔ دوسری رائے بھی ہے کہ اس نے اندر یہ جڑا ہے اے چھپے ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو، یہ وہ الف لام کیا ہے؟ عظمت والی کتاب، عظیم کتاب، خاص کتاب، دی بک، جس لئے بھی قرآن حکیم نے اندر الکتاب آسی تو اس نا مراد قرآن حکیم ہو سی۔ الکتاب نا مطلب قرآن حکیم، قرآن، الکتاب خاص کتاب، خاص کتاب تو مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے، اے جڑی عظمت والی کتاب ہے، جڑا ایک قرآن ہے، الکتاب اے بن گیا مبتدا۔ مبتدا ہمیشہ حالت رفع چونا ہے۔ نمبر 2 معرفہ ہونا ہے، یعنی کہ الف لام نہ لشنا ہو۔ ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے، ہن اس نے ساڑے کی خبر درکار ہے کہ ذالک الکتاب، اس کتاب، ایک کتاب کیا ہے؟ ہن اس نے اگے 2 خبراں اشنیاں پیاں، ذرا او ملاحظہ فرماؤ تساں کہ او 2 خبراں کیا، او تساں ملاحظہ کرو کہ اساں کی قرآن حکیم نا جڑا پہلا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح سورہ فاتحہ جساں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے، اس نا تعارف کیا ملیا سی؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ نے تعارف چلنے سن پہ ان اتھے کتاب نا تعارف ہے۔ نمبر 1 پہلا تعارف کیا ہے کتاب نا؟ لا ریبہ، لا ریبہ،
ریب لا نا مطلب کیا ہے نہیں، یہ حرف ہے لا جڑا حرف ہے، اس کا مطلب ہے نہیں، کسی چیز نہیں نفی کرنی۔ لیکن جس لئے لا تو اگے کوئی اسم اشنا ہے، کیا اشنا جی؟ اسم آگ اشنا ہے، اور اس نے اندر 3 چیزاں ہونی ہیں۔ نمبر 1 او اسم جڑا ہے او نکرہ ہونا، یعنی اس نے اپر الف لام نہ اضافہ نہیں کیتا گشنا۔ دوسرا او معرفہ علم وغیرہ نہیں ہونا، نکرہ ہونا ہے۔ نمبر 2 اس اسم نے اپر تنوین نہیں ہونی۔ تنوین کیا ہونی ہے جی؟ 2 پیشاں، 2 زبراں اور 2 زیراں، یہ بھی نہیں ہونیاں۔ اور نمبر 3 ہمیشہ منصوب ہونا ہے۔ منصوب کیس کی آنے؟ اس نے جڑی آخری حرکت ہونی ہے جس کی اساں اعراب آکھنے ہیں۔ پہلیاں ساریاں حرکات آکھنے اور آخری حرکت جڑی ہونی ہے زیر زبر پیش، اس کی آنے اعراب۔ اعرابی حالت وچ منصوب نہ مطلب ہے آخری حرکت جڑی ہے جڑا اعراب ہے اس نے زبر ایسی 2 زبراں تو نہیں آ سکنیاں، تنوین نہیں ہونی، سنگل زبر ایسی۔ تو اے جڑا لا ہے اگر اس نے اگے اشنے والا جڑا لا نہ اسم ہے، ریبہ کیا ہے لا نہ اسم، اگر لا نے اسم نے اپر و نکرہ ہے، تنوین نہیں ہے اور منصوب ہے یعنی کہ ایک زبر ہے، تو ہے لا جڑا اے لائے نفی جنس بن جاسی۔ لائے نفی جنس مطلب ہے ریب نہ مطلب ہے شک۔ شک نیاں جتنیاں بھی شکلاں ہو سکنیاں نا، جتنیاں شکلاں بھی شک نہیں ہو سکنیاں، انہاں ساریاں نی نفی کر دیتی گئی ہے۔ مثلا اساں کلمہ پڑھنے ہاں لا الہ، منصوب ہے آخری حرف پر تساں دیکھو تے زبر ہے، اچھا تنوین اس نے تے کونی، نکرہ الف لام بھی کونی، اے لا بھی لائے نفی جنس ہے۔ الہ کیس کی آنے نا عبادت نے لائق، یعنی عبادت جس چیز کی آخنے او اللہ نے علاوہ کسے واسطیاں بھی نہیں ہو سکنی۔ عبادت جنس جتنیاں شکلاں نہیں عبادت ہو سکنیاں وہ اللہ تعالیٰ نے علاوہ ہر کسے واسطیاں آرام ہو گئی ہے۔ اسی طریقے نال اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہن نبی نہیں جڑے نبی نے جڑے خواص ہو سکنے، مثلا وہی اشنی ہے پی، مثلا نبی نی گل نس ہے، شریعت ہے، نبی نی گل، نبی نہ حکم مننا فرض ہے، اور نبی نی نافرمانی گناہ نہ کم ہے، اور نبی جس گلہ کی نیکی آکھیا وہ نیکی ہے، جس گلہ کی برائی آکھیا وہ برائی ہے۔ اے نبی کوئی بھی نبی، اور آخر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی نس ہونا، شریعت ہونا، گل فرض ہونا، انہوں نے نافرمانی گناہ ہونا، نیکی انہوں نے آکھی نیکی کی نیکی اور برائی کی برائی سمجھنا، اے خواص نبوت نے، اے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسا اوری کی حاصل، کسا اور انسان کی بھی حاصل نہیں ہو سکنے۔ لا نبی جڑا نبی نے خواص نہ اس نے جو شکل بھی نہ نہیں ہو سکنی، اور سب نے نفی کر دیتی گئی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ ہر کسا واسطیاں۔ لہذا لا ریبہ شک نیاں جتنیاں بھی شکلاں ہو سکنیاں، لا ریبہ اس نے نفی کر دیتی گئی ہے۔ اور اگے جلے تکساں تے اگے کیا لفظ آیا؟ فی ہی آ گیا اس نے اگے۔ فی نہ مطلب ہونا ہے میں، فی نہ مطلب میں، ان اس نہ اسی، اور ہی اس نہ مطلب ہے ان اس میں ہی نہیں ضمیر یاد رکھے، ضمیر اپنے قریب ترین اسم در پلٹ جانی ہے تو او الکتاب ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن ہے۔ فی ہی نہ مطلب ہے فی القرآنی، فی القرآنی ہے، فی الکتابی، یعنی اس کتاب نے اندر، اس نے اندر، اے ہی نہیں ضمیر قرآن اور کتاب واسطیاں ہیں، لا ریب فیہ، اس نے اندر، اس کتاب نے اندر، اس قرآن نے اندر شک نہیں، کوئی شکل بھی اسی نفی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فی، لا جڑا ہے ایک حرف ہے، ریبہ اسنا اسم ہے، اور فی ہی اسنی قائم مقام خبر ہے، ایک پورا جملہ بن گیا۔ لا ریب فیہ، اس میں، اس نے وچ شک نہیں، کوئی گنجائش، کس سے شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، شک نہ نام ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس قرآن نے اندر، یعنی کہ اس کتاب نے اندر شک کرنے نہیں کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ایک گل یاد رکھے کہ جس لئے اساں قرآن کی پڑھنے ہاں، اس نے اندر جڑیاں گلاں لکھیاں انہوں نے بارے یہ سوچنا کہ نہیں ہو سکنیاں یا نہ ہوسن وغیرہ،
یہ اساں اس نے بارے شک کرنے پہ جو گلاں لکھیاں ساڑے کی یقین ہونا چاہیے نا کہ اس نا 100/100 انشاءاللہ ایسا ہی ہو سی۔ اور دوسری گل کہ آ گئی ہدن آ گئی، یہ شکلوں تے گو کے زبرانی وجہ نال منصوب نظر آ رہا، لیکن یہ منصوب جڑا ہے یہ ضروری نہیں کہ منصوب ہدن تساں کی شکلوں منصوب نظر اشنا پیا، لیکن یاد رکھو اے فعلن فعلن اس نے وزن پر اے آیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے ہا دال اور یہ کیا بڑھنا ہے ہدایون ہدایون ہداین اور ہداین، لیکن اساں یہ ناقص نے قواعد ان کو جو اس تو بعد اس کی جلے کھول کے پڑھساں تو اے یون بن جاسی اور اے ین بن جاسی وغیرہ ایسے طریقے نال، پھر جلے یا اشنی ہے دال پر استفاء کلمے پر جلے زبر ہونی ہے تو یہ کیا ہونا ہے کہ یہ جڑا یا ہے یہ الف وچ تبدیل ہو گشنا ہے، اور یہ نون جڑا ہے خاموش ہے، یہ بن جاسی ہدان، اس نے پر بھی کچھ نہیں، یہ بھی دوئے ساکن آ گئے دوئے خاموش ہو گئے، تو یہ جڑا اصول اگا قاعدہ اشنا پیا اس نے تحت کمزور کی اڑنا چاہیے نا حروف علت الف اڑ جاسی، یہ بن گیا ہدن، اور اس کی لکھنے واسطیاں کساں لکھیا نے یہاں لکھن ہویا ہدن، اور یہ جڑی اگے لگی ہے یہ دسنے واسطیاں لگی ہے کہ اس نے جڑا مادہ ہے اس نے اگے یہ ہے ہدن ہدن ہدن، اے ترے جڑا ہے یعنی مبنی نی شکل اختیار گو کہ اصلاً مبنی نہیں ہے لیکن مبنی نی شکل چ آ گیا، ہدن مطلب ہے ہدایت، اور اس نے جڑا فائلی حالت ہے جڑا رفع اس نے حالت ہے اس نے بھی ہدن نہیں ہے، لہذا یہ منصوب نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے، یہ حالت رفع وچ حالت رفع جاتے خبر بننے نہیں، اس نے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، ہدن ہدایت ہے اس نے اندر، اس نے ہدن ہدایت ہے، ہدن لا ریب فی اس نے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہدن وہ ہدایت ہے، یہ بن گئی خبر، خبر ہمیشہ مرفوع ہونی ہے اور نکرہ ہونی ہے، نکرہ نی شکل جڑی ہے، دو زبراں جڑیاں دسنیاں پیاں کی حالت نکرہ چ ہے اور ہمیشہ حالت رفع چ ہونی ہے، ہدن للمتقین لام زیر لی لام تعلیل اس کا مطلب ہے کے لیے، المتقین الف لام خاص واسطیاں دی خاص، اور متقین متقی متقی متقیون، اور یا نون جمع نی علامت ہے یاد رکھے زیادہ واسطیاں اشنا ہے، اے متقیون کساں بنیا ہے اتقا یتقی باب افتعال جو، اور جڑا یتقی ہے یتقی اس سے کی اس نے اپنا مضارع وچوں ہی فعل مضارع وچوں جڑی مضارع نی علامت ہونی ہے اڑ جانی ہے، اس نے جائی لانے میم لاساں اور اس نے لاساں پیش متقی، اور اتھے دو پیشاں آ جاسن متقیون تقوی والا اللہ سے ڈرنے والا، متقیین جمع نی علامت آ گئی ہے اللہ سے ڈرنے والے، متقین اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، الخاص واسطیاں لام کے لیے، ہدن للمتقین اے ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، لیکن کس کے الف کے لیے المتقین انہاں لوکاں واسطیاں جڑے اللہ کو ڈرنے اور اللہ کی ناراضگی تو بچنے کی کوشش کرنے انہاں واسطیاں اے ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، اے کتاب جڑی ہے یعنی القرآن لا ریبہ اس نے شک نہیں، کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس نے اندر، ہدن ہدایت ہے للمتقین کس واسطیاں متقیاں واسطیاں، اللہ کو ڈرنے والے دیاں تو بچنے والے واسطیاں، یعنی جس بندے اس قرآن کی ہدایت حاصل کرنی ہے اس دیاں دو نیتاں ہونیاں چاہیے، ایک جڑی ہے کہ وہ گناہ اور ڈرنے والا ہوئے اللہ کو، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کو ڈر کے زندگی گزارنی ہے کرے اس کی میں ناراض نہ کر دیاں، اللہ تعالیٰ کرے میرے تو ناراض نہ ہو جائے، جنہ گلاں تو اللہ ناراض ہونا ہے اس تو اگر ایک بندہ ڈر کے زندگی گزار رہا ہے اور وہ چاہنا کہ میں انہاں چیزاں تو واقفکار ہو گچھاں کہ کہڑیاں چیزاں میں نہ کراں،
تو اللہ کی ناراضگی تو بچ گیا ساں تو کہڑیاں چیزاں کراں تاکہ میں اللہ کی خوشنودی اور رضا الہی حاصل کر کے نہ اے نیت اگر اس نہیں ہے پھر اس کتاب اس وستیاں ہدایت ہے۔ اگر ایک کس چیز نہ جواب ہے ہدی للمتقین، یاد رکھے اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو نماز جساں دعا منگی سی سورہ فاتحہ نے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے ہدایت دے ساڑے کی اللہ تعالیٰ، اللہ کیا کہ اے کتاب ہی جس کے اندر کوئی شک نہیں، بے تڑکا ہو کے بالکل کھلے دل نال اس کتاب نے اندر آ جا، اے جڑی تو ہدایت میرے کو منگنا پہ نماز نے اندر او ہدایت اس قرآن نے اندر ہی، اور اس واسطیاں تواڑی کیا کرنا پیسی اتھایا سی صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں لوکاں تے اللہ نا انعام ہویا ہے تو اللہ کو ڈر، اللہ کی ناراضگی کو بچ، اور مغضوب علیہم اور الضالین انہاں دونوں نے رستے کی چھوڑ سے جلے چھوڑنے کا ارادہ کر کے سے تو المتقین والے پاسے سفر کر دے سیں، جس لئے تو اس پاسے سفر کر سیں تو اے کتاب تواڑے واسطیاں ہدایت بن جیسی۔ اللہ تعالیٰ ساڑے کی قرآن حکیم کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔